نہیں بنایا، یہ مالک ڈرا رہا ہے۔ زنا معاف ہو سکتا ہے، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، دنیا کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یا علی مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا حسین مدد معاف نہیں ہو سکتا، یا فاطمہ مدد معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے، رکوع، طواف، نظر، ذبح، قربانی معاف نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، انسان اپنی بیوی کی ساری غلطیاں معاف کر دیتا ہے نا؟ کبھی روٹی نہ پکائے تو معاف کر دو گے؟ جی، نمک تیز ہو جائے، مرچ تیز ہو جائے، معاف۔ استری کپڑے نہ کر سکے، معاف۔ یہ الگ بات ہے، آج کل سارا کام بازار سے ہوتا ہے، بیوی کرتی نہیں، میں ویسے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، معاف کر دو گے؟ اور اگر وہ آپ کی عزت میں کسی اور کو آپ کے بستر کا شریک بنا دے تو یہ معاف؟ بولو، یہ معافی؟ کوئی خان کا بچہ ہوگا تو برست مار دے گا، ماڑا یہ کیا کیا ہے، گولی مارے گا، مکہ نہیں مارے گا۔ باقی کوئی لتر پترول کر کے اس کو طلاق دے دیں گے، لیکن غیرت والے یہ بغیرتی برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے بیوی کو پیدا کیا ہے، آپ نے اس کو رزق دیا ہے، اس مالک کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جس نے پانی کے گندے قطرے سے تیری تصویر تیرے ماں کے رحم میں بنائی تھی، تجھے ماں کے پیٹ میں پالا تھا، 3 پردوں کے پیچھے تیری خوراک کا بندوبست کیا تھا، جب تو 9 مہینے کا بار ہو گیا تھا تجھے پنجتن پاک نے مل کے باہر نکالا تھا۔ بولو، غریب نواز آئے تھے فلائٹ پکڑ کے تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے کے لیے تجھے؟ تیری ماں کی چھاتیوں پہ دودھ پیر جیلانی نے جاری کیا تھا، تجھے چوسنے کا طریقہ ملنگوں نے سکھایا تھا۔ اور میری رب کی غیرت کو بھولا کر ڈھیریوں پہ گرنے والوں، میرا مولا کہتا ہے زمین تیری گناہوں سے بھری ہوئی ہو اور ایک گناہ اس میں نہ ہو، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، ساری زمین کو میں رحمتوں سے بھر کے تجھے عطا کر کے جنت کا وارث بنا دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا گناہوں کی بخشش کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب گناہگار ہو مشرک، گناہگار ہو لیکن مشرک نہ ہو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حصول مغفرت کے 3 اسباب ہیں۔ پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کی جائے، پر امید ہو کر پختہ یقین کے ساتھ دعا کس سے؟ بولو، اللہ سے دعا کون کرے گا؟ جو موحد ہوگا۔ مشرک تو کہے گا واسطہ ہی پنجتن پاک دا، وہ تو اللہ کی طرف آئے گا نہیں، وہ کہتا ہے اللہ سنتا نہیں۔ پر امید ہو کر یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سامنے پشیمان ہو کر گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کیا جائے۔ اور تیسرا سبب حصول مغفرت کا سب سے بڑا سبب وہ توحید ہے، جس شخص سے یہ سبب فوت ہو۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ یہ دم تو سب بھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ پتہ کیسے لگے گا کہ کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے؟ اس کے لیے پیمانہ یہ ہے کہ جو آپ نے حکم دیا اس کو مان لے، جس سے آپ نے منع کیا اس سے رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانے اور آپ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ حقیقی معنی میں امام الانبیاء کی فرما برداری کر رہا ہے۔ اور یہ تقاضا ہے اس بات کا، جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی دینے کا تقاضا ہے کہ پھر آپ کے حکموں کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ آپ کے حکم کے بعد پھر اپنی مرضی، اپنی رائے یا اپنی قوم یا اپنے بڑے یا اپنے شیخ و مرشد و امام و حضرت کی رائے نہیں چلے گی۔ راستے واضح ہیں، رب کا تعارف واضح ہے، ایک وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، خلاؤں کو، فضاؤں کو پیدا کیا۔ وہ سچا داتا، وہ سچا رب، وہ سچا مشکل کشا، اور جس کو تم نے سمجھا ہے، بھگوان کہا ہے، وہ تو پتھر کی مورتی ہے، ناک میں بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتی۔ جس کو تم نے مشکل کشا کہا ہے، وہ تو فوت ہو کے قبر میں دفن ہو گئے، اپنے یتیم بچوں کو روتے ہوئے چپ نہ کروا سکے، تمہیں کیا دیں گے؟ کبھی اس دن کو بھی یاد کرو، نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والوں، قرآن کی طرف لوٹ کر نہ آنے والوں۔ اردو ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، میگزین کے لیے ٹائم ہے، فلموں کے لیے ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں، نماز کا طریقہ سمجھنے کا ٹائم نہیں، باقی سب ٹائم ہے۔ اس منظر میں کیا آپ کی اور میری کیفیت ہوگی جب سورج 1 میل پہ ہوگا؟ جب سورج 1 میل پہ ہوگا، لوگ اپنے اعمال
سال کے حساب سے پسینے کے اندر ہوں گے. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک, کسی کا پسینہ گھٹنوں تک, کسی کا پسینہ ناف تک, کسی کا پسینہ سینے تک, اور کسی کو پسینہ اس کے منہ تک اس کو لگام دے رہا ہوگا. کسی کے پسینے کی یہ کیفیت ہوگی ہے, اور اللہ کے نبی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر رہے کہ کسی کا پسینہ اس کو لگام دے گا, یعنی اس کے منہ تک پہنچا ہوگا. جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا بہت دور کی گمراہی میں گر گیا. یہ چھوٹا گمراہ نہیں ہے, یہ ہاتھ یہاں باندھوں یا یہاں باندھوں کا جھگڑا نہیں ہے, آمین اونچا کہوں یا آہستہ کہوں یہ جھگڑا نہیں ہے. یہ جھگڑا ہے اللہ مالک کے ساتھ کوئی اور داتا کہلوا سکتا ہے یا نہیں, اللہ کو چھوڑ کر کسی کو غریب نواز اور بندہ نواز کہا جا سکتا ہے یا نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانا جا سکتا ہے یا نہیں, اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد کا سوال ہو سکتا ہے یا نہیں. اللہ کے لیے توحید کو سمجھو, عقل سلامت رہے گی. شرک کے پیچھے جاؤ گے عقلیں ختم ہو جائیں گی, عقلیں معاف ہو جائیں گی, بندہ پاگل ہو جائے گا, تو جلدیں اکٹھی ہو جائیں. لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. نہ ہم سے سنا تم نے, نہ ہم سے کہا تم نے. اے عقل مند انسان, اے عقل مند شیعہ جو حق ڈھونڈ رہا ہے, یہ وہ تصویر صحابہ کی جو تمہارے ذاکروں نے پیش کی. آؤ ایک تصویر اللہ کا کلام جو محمد کے مبارک دل پہ نازل ہوا وہ پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر ایمان لے کر آئے, وہ کفار پہ سخت, اہل ایمان پہ نرم. تراہم رکعا سجدا, تم کہتے ہو نعوذ باللہ وہ منافق تھے, مال کی تلاش میں آئے تھے. قرآن کہتا ہے وہ تو سجدے کر کر کے رب کو راضی کرتے تھے, وہ رکوع کر کر کے رب کو راضی کرتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تمہارے ذاکروں نے جھوٹ بولا کہ وہ دنیا کی تلاش میں آئے تھے. قرآن نے سچ کہا, یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں آئے تھے, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے, یہ اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے مال لٹا دیا, عبد الرحمن ابن عوف نے مال بھی لٹا دیا, بیوی بھی چھینی گئی, بچہ بھی چھینا گیا, ایک رب کو راضی کرنے کے لیے. ان کی حالت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں جو ان کو منافق کہتے ہیں. میرا رب سچ فرماتا ہے کہ سجدوں کا نشان تو ان کے ماتھوں سے آیا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے. کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. آخری بات, قرآن کہتا ہے ان صحابہ کی مثال جو کھیتیوں کو دیکھے تو کھلیان والا خوش ہوتا ہے. محمد اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, اور جو صحابہ سے بغض کرتا ہے ليغيظ بهم الكفار, وہ کافر ہے جو محمد کے صحابہ سے نفرت کرے. امام مالک نے اسی آیت کی روشنی میں صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کو کافر کہا. اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما, ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما, اہل ایمان کی مدد فرما, یمن میں اہل سنت کی مدد فرما. اے اللہ ان حوثی رافضیوں کو, ان کی تدبیروں کو, ان کی تدمیر بنا کے انہی پہ لوٹا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. جب قبر کے اندر ایک منظر آپ کو دکھایا جاتا ہے, ایک شخص کے سر پہ فرشتہ مقرر ہے جس کے ہاتھ میں بہت بھاری پتھر ہے, وہ اس کے سر پہ مارتا ہے, وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے, سر اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ جا کر پتھر اٹھا کے لاتا ہے یہاں تک کہ سر دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے. یہ پھر پتھر مارتا ہے اور اس کا سر پھر ریت بن جاتا ہے, پتھر دور جا کے گرتا ہے, یہ پھر اٹھانے جاتا ہے. جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قیام تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے. پوچھا یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں اس بد نصیب کے ساتھ نہ بنانا, ہمیں اس بد نصیب کی جماعت میں شامل نہ فرمانا. کہا یہ وہ ہے جو فرض نمازوں کے وقت سوئے رہتے تھے.